میرے وہ بھائی جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ترجمہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میرے وہ بھائی جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تفسیر جاننے کے لیے ان میں کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، وقت نہیں نکالتے، وہ ان الفاظ پہ غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے، فرمایا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو یہ آیت پڑھے، اس کی تلاوت کرے اور اس پہ غور و فکر نہ کرے۔ کون سی آیت؟ فرمایا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے کے سسٹم میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو عقل مند ہوں، جو غور و فکر کرنے والے ہوں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ آسمان و زمین کے اوپر غور کرنا چاہیے، رات اور دن کے آنے کے سسٹم پہ غور کرنا چاہیے۔ سائنس پڑھیے، لیکن اس لیے نہ پڑھیے کہ آپ بے دین ہو جائیں، ملحد ہو جائیں، وساطت کا مذاق اڑائیں، علماء کا مذاق اڑائیں، قرآن کا مذاق اڑائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑائیں۔ سائنس اس لیے پڑھیے تاکہ آپ اللہ کی عظمت کو صحیح معنوں میں جان سکیں۔ ہمیں اس سائنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو اس ماحول میں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس ماحول میں جا کر سائنس پڑھنے کے بعد ہمارا بچہ دین کا دشمن بن جائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے والا بن جائے، دین سے بیگانہ بن جائے، نماز کی اس کو پرواہ نہ رہے، روزوں کو اہمیت نہ دے۔ ہاں، ہمیں اس سائنس کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے بچے کو پتا چلے کہ یہ رب کتنا عظیم ہے جس نے ان آسمانوں کو پیدا کیا۔ ہم سے بہتر معلومات رکھتے ہیں وہ بچے جو سائنس پڑھتے ہیں، کس کے بارے میں؟ ستاروں کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، چاند کی عظمت کے بارے میں، سورج کی عظمت کے بارے میں۔ تو جب یہ چیزیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں تو آپ کے دل میں رب کی عظمت ہمارے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ ہم سے آ کے کہیں کہ شیخ صاحب، مولوی صاحب، آپ نہیں جانتے اللہ کتنا عظیم ہے، میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں۔ لیکن افسوس جدید تعلیم کا نتیجہ اس کے الٹ نکل رہا ہے۔ جس قدر الحاد پہلے تھا، جس قدر الحاد آج ہے، اس قدر پہلے نہیں تھا۔ جس قدر اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ آج ہیں، پہلے نہیں تھے۔ حالانکہ تعلیم عام ہو رہی ہے، جدید تعلیم کے یہ نتائج ہیں۔ جب بچے کو آپ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم صحیح معنوں میں نہیں دیں گے، تلاوت تو آپ نے سکھا دی، تلاوت کرنے کی وجہ سے آپ کے بچے کو نیکیاں ملیں گی، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن جس کو پتا نہیں میرا رب کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے، قرآن میں کیا کیا معجزے چھپے ہوئے ہیں، وہ جب جدید تعلیم لیتا رہے گا، شکوک و شبہات اس کے دل میں صبح و شام وہ ڈالتے رہیں گے، قرآن کا اس کو پتا نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلے گا آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔